اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب ڈاکٹر شریف صاحب آئیں اور اظہار خیال کریں۔ ڈاکٹر شریف صاحب کی طب کے شعبے میں بہت زیادہ خدمات ہیں، یہاں پولی کلینک میں سرو کر چکے ہیں اور بھی مختلف اداروں میں، کویت میڈیکل کمپلیکس میں حال ہی میں انہوں نے سرو کیے اور یہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 نومبر کا یوم آزادی آپ لوگوں کو مبارک، لیکن میں اپنے دل میں اپنے آپ کو مبارکباد دینے سے قاصر ہوں۔ جہاں ہمارے آباء و اجداد نے ڈوگرا راج کو، ڈوگرا تسلط کو جنگ لڑ کر آزاد کیا، انگریز سامراج سے آزاد کیا، وہاں جب ہم اپنے علاقے کے سٹیٹس کے بارے میں جب دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو اندر سے دکھ ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان واحد خطہ ہے جس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علاقے کے لوگوں نے جنگ لڑ کر اس علاقے کو آزاد کیا، ورنہ پاکستان انگریز اور ہندوؤں کے معاہدوں کے مطابق آزاد ہوئے، لیکن یہ واحد خطہ تھا جو ہمارے لوگوں نے خود جنگ لڑ کر، لوکل ہتھیاروں سے جنگ لڑ کر آزاد کیا۔ تو لہٰذا ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جدوجہد کے ذریعے، جنگ کے ذریعے اور شہادتوں کے ذریعے سے اپنے علاقے کو آزاد کیا۔ آج پہلی بار مجھے لون صاحب حریت کانفرنس کے ہمارے معزز رہنما ہیں، ان کی تقریر معتدل لگی۔ جب گلگت بلتستان میں مارشل لا زون ای لگا تو میں نے ایک لاہور میں سردار عبدالقیوم مرحوم صاحب سے ملاقات کر کے شکوہ کیا کہ آپ کیوں نہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں غیر قانونی طور پر مارشل لا زون ای لگا ہے۔ تو وہ جو سردار صاحب کا رویہ تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا تھا کہ کوئی پازیٹیو نہیں تھا۔ اسی طرح امان اللہ صاحب ہمارا اسٹور کا بہت بڑا لیڈر، انٹرنیشنل لیول لیڈر، لیکن میں اکثر ان سے شکوہ یہ کرتا تھا کہ آپ کشمیری لیڈر تو بنے، گلگت بلتستان کا لیڈر نہ بنے۔ اس لیے افسوس ہے کہ اگر امان اللہ جیسا آدمی ہمارا علاقے کا لیڈر ہوتا تو یقیناً ہم اور بھی مراحت اور بھی چیزیں حاصل کر سکتے تھے۔ لون صاحب، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ آزادی لے کر 76 سال ہو گئے، لیکن پاسپورٹ بھی پاکستان کا، شناختی کارڈ بھی پاکستان کا اور تمام زمینوں میں دعویٰ پاکستان کا، لیکن اس میں بسنے والوں کو کہتے ہیں آپ پاکستانی نہیں ہیں۔ تو علی نور حیدر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں پاکستانی ہونے کے لیے اپنے علاقے کو پاکستانی حصہ قرار دینے کا سب سے بڑا علم بردار تھا، لیکن مایوسی اس وقت ہوئی جب حکومت کے رویے کی وجہ سے اور سپریم کورٹ اور پاکستان نے جب یہ لکھا کہ آپ پاکستان کے بندے انسان نہیں ہیں اور یہاں کے باشندے نہیں ہیں، آپ پاکستان کی ٹیریٹری میں نہیں آتے ہیں، آپ متنازع ہیں، تو اب آپ بتائیں، نہ ہم کشمیری ہیں، نہ ہم گلگتی ہیں، نہ پاکستانی ہیں، تو ہماری شناخت کیا ہے؟ پھر ہماری آزادی کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آٹے کے لیے تو ہم تحریک چلاتے ہیں، لیکن یہ بنیادی جو مسئلہ ہے، جو آئینی حقوق کا، آپ کے علاقے کا آئینی حق کا جو حقوق کا، ہیومن رائٹس کا جو حق ہے، اس کے اوپر ہم متحد نہیں ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے، آپ کا وہاں اثر رسوخ بھی ہے، آپ جیسے لوگ لیڈ کریں بنیادی چیزوں کی طرف، اس مسئلے کو اجاگر کریں۔ ہم نے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت بھی کام کرنا ہے، ہم نے کراچی معاہدے کو بھی دیکھنا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ نہیں ہے، چودھری غلام عباس صاحب مرحوم دستخط کرتا ہے، سردار ابراہیم صاحب دستخط کرتا ہے، آزاد کشمیر افیئرس کا ڈپٹی سیکرٹری سائن کرتا ہے، اور گلگت بلتستان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، گلگت بلتستان کو کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے، ان کا سائن کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ افسوسناک باتیں ہمارے علاقے میں موجود ہیں کہ اگر
پاکستان کی شناخت یہ آج ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان ٹورسٹ کے لیے بہترین جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، معدنیات ہے، سیر کی جگہ ہے، پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ہے. لیکن ہمارے لیے اگر آپ فائدہ لیتے ہیں تو آپ ہمیں حقوق دے دیں. باجوہ کے دور میں تھوڑے بہت کام ہو گیا تھا. حفیظ صاحب اس کے گواہ ہوں گے کہ اس علاقے کو کوئی آئینی صوبہ بنانے کے بارے میں بات ہو گئی تھی، لیکن وہ بات اس کے بعد بات ہی رہی، اس پر عمل نہیں ہوا. لیکن یہ بات ماننا پڑے گا کہ اب جو نوجوان طبقہ جو نکلا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں اگر آپ کوئی حقوق نہیں دیتے ہیں تو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اور ہم یہ نشاندہی نہیں کریں گے کہ کس طرح کے مسائل ہوں گے، کس طرح کے پرابلمز پیدا ہوں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ کو مبارکباد ہے وہاں مجھے اپنے آپ کو دکھ بھی ہے کہ ہم حقوق سے محروم ہیں اور حقوق سے محروم رہیں گے. دعا یہ ہے کہ پروردگارہ ہم اپنی زندگی میں اس علاقے کے لیے کوئی حقوق حاصل کر سکیں، ہمارا سٹیٹس واضح ہو جائے. یہی ہماری دعا ہے. آپ کا بہت شکریہ.